الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جس کا ذکر پچھلے جمعہ کے درس میں چل رہا تھا وہ کچھ نامکمل رہ گئی تھی، اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ و تعالی آج ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو مالک الاشعری، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین فی السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل نفس یغدو فباع نفسه فمعتقها او موبقها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی دین کا نصف ہے، صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ دین کا نصف ہے۔ اس پر جو بات ہے وہ گزشتہ جمعے مکمل ہو چکی تھی، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ جمعے کے درس میں کہ الحمدللہ کہنا، ایک لفظ الحمدللہ، کل تعریف کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میزان کو جب قیامت کے روز میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے، یہ اس کو بھر دیتی ہے، جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ یہ بھر دیتی ہے۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہاں تک کی جو بات ہے گزشتہ جمعے کے درس میں مکمل ہو چکی تھی۔ اب جو بات رہ گئی تھی گزشتہ جمعے کے درس میں وہ میں آج کی اس نشست میں آپ کو تفصیلاً عرض کر دوں گا کہ والصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز نور ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں نماز کے بغیر آپ کی کوئی بندگی مکمل نہیں۔ نماز وہ چیز ہے جس سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ آپ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تیری ذات جو ہے ایک تو تمام تعریف تمام شکر تیرے لیے ہے، تیری ذات جو ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، مطلب تیری ذات میں جو رحمت کی صفت ہے اسے جوش بھی ہے اور اسے دوام بھی ہے۔ تیری جو رحمت کی صفت ہے وہ انسانوں کے لیے جوش مارتی ہے، انسانوں پر تیری رحمت کی صفت میں بہت جوش آتا ہے، بہت محبت آتی ہے، لیکن وہ محبت تیری عارضی نہیں بلکہ تو رحیم بھی ہے، اس محبت میں دوام بھی ہے، وہ محبت تیری انسانوں کے لیے مستقل ہے۔ یہ ہم ہر دفعہ 5 نمازوں میں اعادہ کرتے ہیں۔ تو جو سزا جزا کا دن ہوگا اس کا تو مالک ہے، کلی اختیار سزا جزا کے دن تیرا ہے۔ ویسے تو رب کا کلی اختیار ہر وقت ہر لحظہ ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے چند اختیارات، بہت مختصر سے اختیارات ہمیں دیے ہوئے ہیں، تفویض کیے ہوئے ہیں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارا امتحان لے سکے۔ انا ہدیناہ سبیلا،
اما شاکرا و اما کفورا، بس یہی اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ میں نے تو تمہیں ایک راستہ کی ہدایت دے دی ہے، اب تم دیکھنا تمہارا ہے کہ تم شکر کرنے والے بنتے ہو یا تم اس کا انکار کرتے ہو۔ شکر کرنے والے کون بنیں گے؟ جو اس راستے پر عمل کریں گے، دین اسلام کو پورے کا پورا اختیار کریں گے، اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے، اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ذات پر بھی، اپنے گھر پر بھی اور اپنے ملک پر بھی۔ بس یہی اختیار آپ کو دیا گیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ اختیار ملا ہے انسان کو، اور انسان آج کیا اس آسمان کے نیچے انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، آقا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تو رب کا غلام ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، تو اسلام کا مطلب کیا ہے کہ میں نے سر تسلیم خم کر لیا، سر جھکا لیا، اور میری پوزیشن غلام کی ہو گئی۔ اب نماز میں آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، سر جھکایا ہوتا ہے؟ یہ پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی پوزیشن ہوتی ہے۔ جب آپ کی پوزیشن یہاں غلام کی ہے، تو باہر خدا را جب کہیں آپ کو ایسا ملے، کوئی آپ کے سامنے اس حالت میں کھڑا ہو کہ وہ آپ کے سامنے سوالی بن کر آیا ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو مالک یا آقا نہ سمجھنے لگ جانا۔ اصل امتحان اس وقت کا ہے کہ جب کوئی سوالی تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے گا، تو تب تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تب تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوں، سر بھی جھکا ہو، یہ اسے بھی پتا چل رہا ہو کہ یہ جس سے میں مانگ رہا ہوں یہ بھی کسی کا غلام ہے۔ تو نماز میں 5 وقت یہی ادا کرتے ہیں نا کہ اے رب ہم غلام ہیں تیرے، تیری تو سزا جزا کے دن کا مالک ہے اور ہم غلام ہیں۔ اور اہم بات ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو گرامر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ نعبد کا بھی آ سکتا تھا یہاں۔ گرامر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دونوں جو حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم آتا ہے، تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ لیکن یہاں جو ایک گرامر کے لحاظ سے میں آپ کو بات بتا دوں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ایا کا مطلب کیا ہے۔ نعبدو کا، نستعینو کا بھی آ سکتا تھا۔ آپ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینو کا، اے اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ جب اردو میں ہی کا لفظ لگ جائے تو باقی تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ بس وہ ایک ہی ذات ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، بس وہ ایک ہی ذات ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ نہ کوئی اور ذات بندگی کے قابل ہے، نہ کوئی اور ذات مدد مانگنے کے قابل ہے۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا مطلب۔ ہمیں ان 2 الفاظ پہ ہر دفعہ 5 نمازوں میں توجہ دینی چاہیے کہ ہم منہ سے ادا کیا کر رہے ہیں، کہ رب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر دنیا میں ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے یوں نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بندگی کس کی کرنی ہے، مدد اور استعانت کس سے مانگنی ہے۔ تو پھر ہماری نظر اوپر ہی چلی جائے گی، وہ مسبب الاسباب ہے، تمام چیزیں وہ خود آپ کو پہنچا دے گا۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر دنیاوی کام کسی سے پڑ جائے تو اس کو ایک بار وہ کام کہہ دو، کیونکہ یہ سبب کا زمرہ ہے، اور دوسری بار بھی اس لیے کہہ دو کہ شاید نسیان کی وجہ سے وہ کام کرنا آپ کا بھول گیا ہو، اور اگر آپ نے تیسری بار اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو پھر آپ شرک کے زمرے میں چلے جاؤ گے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب تعالیٰ سے یقین ہٹ گیا اور اس بندے پر یقین آ گیا کہ یہی کام کرنے والا ہے، نہیں یہی کام کرنے والا نہیں، یہ تو خود غلام ہے، یہ تو خود غلام ہے، یہ عبد ہے، اس کی کیا اوقات کہ یہ کام کر سکے، یہ تو خود کسی کا عبد ہے، تو پھر اسی سے کیوں نہ مانگیں جس کا یہ عبد ہے۔ تو اس حدیث پاک نے نماز کو واضح کر دیا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی الگ چیز ہے، نور الگ چیز ہے۔ نور وہ کیفیت ہے جو آپ کے باطن کو روشن کر دیتی ہے، اور روشنی وہ کیفیت ہے جو آپ کے سامنے دنیاوی آنکھوں کی بصارت کو روشن کر دیتی ہے۔ فرق سمجھنا نور کا اور روشنی کا، کہ نور وہ کیفیت ہے جو آپ کے باطن کو روشن کر دیتی ہے، آپ کا اندر روشن ہو جاتا ہے، آپ کے اندر یقین محکم پیدا ہو جاتا ہے، آپ تمام معبودوں سے کٹ جاتے ہو اور آپ کی زندگی کا ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے، یہ نور ہے۔ اور نماز نور ہے، چونکہ ہم اس میں یہ ہر دفعہ اعادہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ خالی اگر ہم کہہ دیتے نعبدو کا تیری بندگی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور کی بندگی بھی کر سکتے ہیں، نہیں، یہاں باقی تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی۔ اور نماز کے بارے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نور کیوں ہے؟ کیونکہ نماز جس کی پکی ہو گئی اس کو منکرات سے بھی یہ روک دے گی اور فحاشی سے بھی روک دے گی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے رکتے نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ بین السطور بات کیا ہے؟ کہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر نماز تمہیں ان دو چیزوں سے روک دے تو پھر سمجھ لینا کہ نماز کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر ان دو چیزوں سے نہ روک پاؤ، نہ منکرات سے روک پاؤ، کہیں جھوٹ بولنا نظر آ رہا ہو اور جھوٹ بول دو، کہیں رشوت سامنے نظر آ رہی ہو اور رشوت لے لو، کہیں سودی کاروبار ہو رہا اور آپ بھی اس میں ملوث ہو جاؤ، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، غرض جتنے منکرات قرآن کریم نے بتائے ہیں اس میں سے کسی ایک پر بھی تم نے عمل کر ڈالا، اور کوئی ایک فحاشی کا کام بھی تم سے سرزد ہو گیا، اس میں آنکھوں کی حفاظت سب سے پہلے ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ نماز پڑھ تو رہے ہو، نماز کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اور اگر ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہو، منکرات سے بھی بچے ہوئے ہو، فحاشی سے بھی بچے ہوئے ہو، تو سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری نماز مقبول ہو رہی ہے۔ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اس نماز کے اوپر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں اسے یہی مختصر کرتا ہوں۔ اگلی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، آپ کا نام نکلتا ہے تو دل میں ٹھنڈک کا سا احساس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے اور دل میں ٹھنڈک کا احساس محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ محبت کا کہیں نہ کوئی درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور جو صدقہ ہے، قرآن میں جتنے بھی انفاق کے ذرائع ہیں ان کو صدقہ کے تحت ہی تعبیر کیا گیا ہے، یہ ہم نے انہیں تقسیم کر لیا ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں جو صدقہ ایک فرضی صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنا نفلی آپ دیتے ہو وہ صدقہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور جو صدقہ ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی دلیل ہے۔ اگر تم صدقہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ،
اپنے رشتہ داروں پر، والیتاما یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، والسائلین مانگنے والوں پر، وابن السبیل اور اللہ کے راستے کے مسافر پر، والسائلین وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے والوں پر۔ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود ان تمام مدات میں، یہ صدقے کی مدات ہیں، نفلی صدقہ۔ آگے اسی آیت میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ آگے فرضی صدقہ بھی بیان کر دیا کہ پہلے نفلی صدقہ دو پھر فرضی صدقہ کی طرف آنا۔ آج ہم زکوٰۃ مشکل سے دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے نفلی صدقات پورے کرو اپنے ان تمام مدات پر جو میں نے بیان کر دی، تب جا کے یہ صدقہ برہان بنے گا، یہ دلیل بنے گا۔ کس چیز کی دلیل بنے گا؟ کہ تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے۔ ایک اور صورت میں، یہ سورۃ الانسان ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ یہ لوگ جب مسکینوں یتیموں اور سائلین کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، ہمارے سامنے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اور ہمیں تم سے کوئی نہ اجر چاہیے نہ شکریہ چاہیے، تم سے ہمیں شکریہ نہیں چاہیے۔ آج ہم 10 احسان لگا کر کسی کو کھانا دیتے ہیں اور آگے سے اگر وہ ہاتھ نہ باندھے تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے بندے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے، ہم تو یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ لوجہ اللہ۔ یہ ہے صدقہ۔ یہ دلیل کب بنے گا؟ یہ دلیل اس وقت بنے گا جب ہم ان تمام مدات کو پورا کریں گے۔ اور دلیل کس چیز کی بنے گا؟ ایمان کی دلیل بنے گا کہ تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، تب تم ان تمام مدات کو پورا کر رہے ہو، صدقات دے رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ۔ ابھی میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ جو صبر ہے وہ روشنی ہے، ابھی میں نے آپ کو فرق بتا دیا تھا نور کا اور روشنی کا، کہ جب آپ صبر کریں گے ان تمام تکالیف پر جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ پر آئیں گی۔ وہ کون کون سی تکلیفیں آئیں گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب نون مشدد آ جائے اور لام پیچھے آ جائے تو عربی زبان میں تاکید کا صیغہ آ جاتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو آزمائیں گے۔ کن لوگوں کو آزمائیں گے؟ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم انہیں جانوں کا نقصان بھی دیں گے، مال کا نقصان بھی دیں گے، میووں کا نقصان بھی دیں گے۔ ہم ان تمام چیزوں سے انہیں آزمائیں گے جو میرے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور پھر ان کے لیے روشنی کیا چیز ہوگی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی ان میں سے ایک مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے کیا ہیں؟ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہمیں ان مصیبتوں کی کیا پرواہ، ہم تو تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو،
کس چیز سے مدد طلب کرو؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے رب کی بات ہے وہ 100% سچی نہیں کہنی چاہیے، وہ 1000% سچی کہنی چاہیے کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو۔ کس چیز سے مدد طلب کرو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ میں نے آپ کو بتا دیا نماز کیا کرے گی، آپ کے اندر نور پیدا کرے گی، آپ کا باطن روشن کرے گی، اور صبر کیا کرے گا، آپ کی دنیا کو روشن کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دے دی انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں شعور نہیں، وہ تو زندہ ہیں، ہمارے پاس باغات میں ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قاری صاحب تو اکثر ہی پڑھتے ہیں، میرے استاد بھی ہیں قاری صاحب، قرآن کا ایک کافی حصہ میں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے اور انہیں سنایا بھی ہے، قاری سعید صاحب کو، میرے بچوں کے بھی استاد ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، یہ اس شخص کا واقعہ ہے سورۃ یاسین میں جسے قتل کر دیا گیا، اس کی قوم نے اس بات پر قتل کر دیا کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم والو ان رسولوں کو جھٹلاؤ نا، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سچے ہیں، اسے قتل کر دیا اس کی قوم نے۔ تو اسے کیا کہا گیا؟ قیل ادخل الجنہ، کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے قتل کرنے کے بعد اللہ نے مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میرے تمام گناہ معاف بھی کر دیے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل بھی کر دیا۔ شہید کے لیے یوم حساب نہیں بلکہ سیدھا داخلہ ہے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، حدیث کے 3 حصے ابھی باقی ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں، صرف 20 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے، 20 منٹ، اور اس میں آپ کو بہت موٹی موٹی باتیں صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، کوئی تیسری بات نہیں کی جاتی، کوئی تیسری بات نہیں کی جاتی۔ تو اس حدیث پاک کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔